میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو۔ ناظرین، شہباز شریف، جن کو شو باز شریف کہا جاتا ہے، انہوں نے کل ایک اور شو منعقد کیا، ایک اور ایونٹ منعقد کیا، جس کی پہلی دو قطاروں میں فوجی اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے تھے، نیوی کے، ایئر فورس کے، اور آف کورس حافظ عاصم منیر جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے ہندوستان کو خوب لتاڑا، اور انہوں نے ایک جعلی تاثر پیدا کیا کہ جی پاکستان ہندوستان کے ساتھ جو یہ چھوٹا سا یدھ کا ایک ٹریلر چلا ہے، اس کو جیت گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم تیار ہے، قوم تیار ہے۔ ہاں جی، قوم تو تیار ہے، قوم تیار ہے کہ جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا جائے، قوم تیار ہے کہ وسیع پیمانے پر صنعت کاری کی جائے، قوم تیار ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، اور قوم اس کے لیے بھی تیار ہے اور 70 سالوں سے تیار ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف بسنے والی قوموں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں۔ لیکن آپ تیار نہیں ہیں، آپ کی فوج تیار نہیں ہے، آپ کی پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، آپ کی جوڈیشری تیار نہیں ہے، آپ کے سیاستدان تیار نہیں ہیں، اور آپ کے سب سے بڑھ کے پنجابی اشرافیہ تیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق دے۔ وہ تیار نہیں ہے کہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ کرے، کیونکہ وہ خود جاگیردار ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی جاگیردار تو خود فوج ہے، جس کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین، زرعی زمین پہ نہ صرف انہوں نے قبضہ کیا بلکہ انہوں نے شہروں کے اندر بھی پلاٹوں پہ، ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ قبضے کیے ہوئے، ڈی ایچ اے کی شکل میں، پلازوں کی شکل میں، بینکوں کی شکل میں، ہر جگہ پاکستانی فوج کا قبضہ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو سانس لینے کی بھی وہاں اجازت نہیں ہے۔ وسیع پیمانے پر صنعت کاری کے لیے 70 سال سے قوم تیار ہے تاکہ پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے۔ 70 سال سے لوگ اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ بلوچستان میں تو اب آزادی کی تحریک اتنی تیز ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت بلوچستان جو ہے وہ مکمل طور پر ایک آزاد ریاست بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ تیار نہیں ہیں، آپ لوگ نہیں تیار کہ آپ لوگ پاکستان کے بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق دیں۔ یہ جو تقریب ہوئی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا مارکہ حق اور یوم تشکر۔ یہ مارکہ حق نہیں ہے، یہ مارکہ یک ہے، یکیاں، یعنی یکیوں کا کیا مطلب ہے کہ دو نمبریاں جو پاکستان ہمیشہ کرتا رہا ہے، پاکستان کی سرکاریں کرتی رہی ہیں، پاکستان کی فوج کرتی رہی ہے، دو نمبریاں جو کرتے رہے ہیں اس کو یکیاں کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو یہ یوم حق نہیں بلکہ یہ یوم یک ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کو جناب فون آیا عاصم منیر کا کہ جناب دشمن نے حملہ کر دیا۔ آپ کو تو دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں ہے۔ چین جو دوستی کے لبادے میں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے، اور بھارت جس کو آپ نے دشمن قرار دیا ہے وہ آپ کا بہترین دوست تھا، بہترین دوست۔ یاد کریں جب پاکستان بنا تو گاندھی جی نے کتنے کروڑ روپے آپ کو دیے، کتنے کروڑ روپے 1947 میں، اور اسی پیسے سے آپ نے اسلحہ خرید کے اپنے ہی موسن کے اوپر حملہ کیا، کشمیر پہ حملہ کیا، اور آپ کہتے ہیں 3 جنگیں لڑیں، آپ نے 5 جنگیں لڑی ہیں، اور وہ جنگیں جو آپ پراکسیز کے ذریعے لڑتے رہے ہیں ان کی تو گنتی ہی نہیں کی جا سکتی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دشمن کو تھپڑ مار دیا۔ گال تو آپ کے سرخ ہوئے ہیں، تھپڑ آپ کہتے ہیں آپ نے ہندوستان کو مارا ہے۔ اتنا جھوٹ اور سفید جھوٹ آپ بولتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا منہ ضرور تھا لیکن زبان فوج کی بول رہے تھے، وہ ان کے منہ میں جو زبان تھی وہ عاصم منیر کی زبان تھی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، عاصم منیر پہلی قطار میں مڈل میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے اور غور سے سن رہے تھے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھارت نے
کہا کہ جی سیز فائر کرنی ہے. عاصم منیر کا فون آیا مجھے اور انہوں نے کہا کہ جناب بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے. تو میں نے کہا 1 منٹ نہ لگاؤ اور سیز فائر پر آمادہ ہو جاؤ کیونکہ ہم شاید پرامن قوم ہے. اتنا جھوٹ سفید جھوٹ بولتے ہیں آپ تو پاؤں پکڑ رہے تھے ڈیوڈ لیمی کے جو برٹش فارن منسٹر ہے کہ خدا کے لیے ہماری جان بچاؤ. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ڈیوڈ لیمی پاکستان آیا ہوا تھا اور ڈیوڈ لیمی نے پاکستان کی سرزمین سے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پہلگام میں جو ہوا واقعہ اس کے ہمیں ابھی تک بھارت نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا. شرم آنی چاہیے اس برطانوی فارن منسٹر ڈیوڈ لیمی کو جو پاکستان کی سرزمین پر جا کے بھارت کے خلاف شک و شبہات پیدا کرتا ہے, زہر افشانی کرتا ہے. کیونکہ پاکستان بنایا ہی ڈیوڈ لیمی کے پرکھوں نے تھا. انگریزوں نے ہندوستان کو سزا دی جدوجہد آزادی کی. آپ تو پکڑ رہے تھے پاؤں سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے, ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ہمارے تو سارے بیسز تباہ کر دیے انہوں نے. ہمارا تو نور خان بیس تباہ کر دیا ہے. ہمارا تو سرگودا کا بیس تباہ کر دیا ہے. ہمیں بچاؤ کسی طریقے سے. پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کے اوپر جو بمباری ہوتی رہی اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور آپ کہتے ہیں ہوم گرون ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے ہم نے مقابلہ کیا. کون سی ہوم گرون ٹیکنالوجی؟ کھوتا ریڑھی. کون سی ہوم گرون ٹیکنالوجی؟ اچھا, شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ جی پشاور سے لے کر کراچی تک ہم یک جان دو قالب ہیں, یعنی کہ وی آر ون باڈی اینڈ سول. اچھا چلو, آپ اگر یک جانب دو قالب ہیں تو پھر مجھے سمجھائیں ذرا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سندھ کیوں بند ہے, گلگت بلتستان میں 24 اور 25 مئی کو گرینڈ جرگہ کیوں بلایا گیا ہے, خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی آپ کی پٹائی کیوں کر رہی ہے. جواب دینا ان چیزوں کا بھی. اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری قوم مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے. سمجھے, پوری قوم پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑی ہے. اتنا جھوٹ. میں تو کہتا ہوں کہ پوری پاکستان کی قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی فوج کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پاکستانی فوج کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام کہ ہماری جان چھوڑو. 70 سالوں سے تم نے جو ہمیں لوٹا, لاکھوں مسلمانوں کا جو تم قتل عام کر رہے ہو ایسٹ پاکستان سے لے کر بلوچستان تک, اس کو بند کرو. اچھا پھر کہتے ہیں پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانی سے حاصل کیا گیا ہو. بے شرم بے غیرت پرائم منسٹر, تھوڑی حیا کرو, تھوڑا شرم آنی چاہیے تمہیں. لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں نہیں دیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو 1947 میں محمد علی جناح جیسے وار کرمنل نے کمیونل رائٹس میں گھسا کے مروایا مسلمانوں کو, قربانی نہیں دی. اور جو مٹھی بھر لوگوں نے قربانی کہتے ہو دی ہے, جو مہاجر تمہارے ملک میں آئے ہیں ان کے اب تک تم تقریباً 30,000 مہاجر جو ہے ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار چکے ہو. ان کا جو ایک ہی لیڈر تھا الطاف حسین, اس کو تم پاکستان میں اس کا نام نہیں لینے دیتے, اس کی تقریر نہیں ہونے دیتے, اس کو پچھلے 30 سال سے جلا وطن کیا ہوا ہے. تو کون سی قوم جو ہے تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور کون سے مسلمانوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں؟ کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو, کیوں اتنا ظلم کرتے ہو اپنے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ؟ پھر شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ فوجی اذہان کا مطلب ہوتا ہے ذہن, مائنڈ, اور اذہان اس کا پلورل ہے, یعنی ایک سے زیادہ کو اذہان کہتے ہیں, ایک سے زیادہ ذہن کو اذہان کہتے ہیں. ہماری جو فوج کے اذہان ہیں, سیاستدان ہیں, ہمارے جرنلسٹ ہیں جو ہے, اور ڈاکٹرز ہیں اور انجینئرز ہیں اور مزدور ہیں, ان میں ول ٹو ڈو کی کمی ہے. یہ کہا انہوں نے کہ ول ٹو ڈو کی کمی ہے. کیوں ہے وہ کمی؟ پہلی بات تو میں تمہیں ایکسپوز کروں کہ تمہاری فوجی جرنیلوں کے جو اذہان ہیں, ذہن ہیں, وہ جہادی مینٹیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ دنیا کو تباہ کرنے والی مینٹیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں,
وہ کمیونلزم والی مینٹالٹی رکھتے ہیں، وہ نفرت کی مینٹالٹی رکھتے ہیں، تمہارے سیاستدان کرپٹ ہیں، تمہارے جو جرنلسٹ ہیں وہ یلو جرنلزم اور لفافہ جرنلزم کے عادی ہیں، جیسے کوئی ہیروئن کا عادی ہوتا ہے، ان کو ایک دن لفافہ نہ ملے تو ان کی جان پہ بان آتی ہے۔ اسی طرح سے تمہارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو ہڑتالیں کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہمیں فیسلٹیز نہیں ہیں ہاسپٹلز میں۔ تو یہ کون سی ول کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کا تو مزدور بھوکا مر رہا ہے، ابھی اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ان باتوں کا جواب دیں نا پاکستان کے جو کمنٹیٹرز آتے ہیں پاکستانی ٹی وی چینلز پہ، اور سوائے انڈیا بیشنگ کے ان کا اس سے آگے ویژن ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا پاکستان کو شکست ہوئی پوری دنیا نے دیکھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی میں بات کروں گا کسی وقت کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں۔ وہ بزنس مین ہے، وہ نہ تو پولیٹیشین ہے اور نہ ہی وہ کوئی پیس میکر ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہے، اور انتہائی گھٹیا ذہنیت والا کاروباری آدمی ہے۔ اور وہ کیوں پاکستان کو اتنا پروموٹ کر رہا ہے اب، اور جگہ جگہ جا کے کہتا ہے میں نے جنگ رکوائی، میں نے جنگ رکوائی، میں نے جنگ رکوائی، حالانکہ تھرڈ پارٹی کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس جنگ سے۔ اس پر بھی بات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔